اللہ 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 معاشرے کا کتنا کمینہ شخص ہے وہ جو کسی کی بیٹی کو اس لیے تنگ کرتا ہے کہ وہ جہیز نہیں لے کے آئی، یا وہ اس کی خواہش کے مطابق، اس کی توقع کے مطابق جہیز نہیں لائی۔ شریعت اسلامیہ نے تو نکاح کو آسان قرار دیا، اور یہ جو ہم اتنی لمبی چوڑی باراتیں لے کر کے چلے جاتے ہیں بیٹی والوں کے گھر میں، تو اسلام میں تو اس کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ 500 600 لوگ بیٹی والوں کے ہاں چلے جاتے ہیں، اور جس طرح کسی محاذ پہ جا رہے ہیں۔ نکاح فی المساجد کا رواج اگر ڈالا جائے تو ہماری زندگیاں سوکھی ہو جاتی ہیں۔ یہ جو مروج سلسلہ ہے، اس سے غریب لوگ تو پریشان ہیں ہی، امیر لوگ بھی سکھ میں نہیں ہیں۔ آج 1 کروڑ روپیہ شادی پہ خرچ آ رہا ہے، اور جس کی 4 بیٹیاں ہیں وہ ساری زندگی اسی کام میں ہی لگا رہتا ہے۔ اور غریبوں کی زندگی تو اجیرن ہے۔ غریب کی بیٹیاں سگڑ ہیں، سمجھدار ہیں، سنجیدہ و متین ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن ان کے رشتے قبول اس لیے نہیں کیے جا رہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اب ایک سلسلہ چلا جہیز فنڈ کا اور اجتماعی شادیوں کا، تو شاید کسی کے لیے اس میں تسکین ہو، لیکن میں تو ایک مرتبہ ایسی تقریب میں گیا ہوں تو دکھی ہو کے آیا ہوں۔ ہر شخص کا اپنا مزاج ہوتا ہے، مختلف تنظیمات، مختلف لوگ غریب بچیوں کی اجتماعی شادیاں کر رہے ہیں۔ تو میں ایک تقریب میں مجھے کھینچ کے کچھ لوگ لے گئے۔ میں نے کہا مجھے تجربہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے تکلیف کا سامان ہوگا، اور دوست جس مقصد کے لیے مجھے لے کے جا رہے ہیں تو ان کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک ہال میں 15 سے 20 بچیاں تھیں، اور دوسری جانب 15 سے 20 بچے تھے، اور ان کے مہمان، ان کا ہجوم تھا، اور اسٹیج کے اوپر جو کرسیاں لگی تھیں ان پر مخیر حضرات بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سرمایہ لگایا اور جہیز فنڈ دیا، اور تنظیم کے لوگ آ کے اپنی کارکردگی بیان کر رہے تھے۔ تو آخر میں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ تو میں نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن ان کا اصرار بڑھا۔ تو میں نے مائک پہ آ کے کہا کہ انسان کی زندگی میں 3 موقع ہوتے ہیں جس دن وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے، اور سب لوگوں کی نظر اسی کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کالا کلوٹا بھی ہو تو ساری بستی اس کا منہ دیکھنے آتی ہے، اور اسے بہنیں چاند کہہ کے پکارتی ہیں، چاہے اس کا رنگ گہرا سیاہ کیوں نہ ہو۔ دوسرا موقع انسان پر اس وقت آتا ہے جب وہ دولہا بنتا ہے، تو سارے لوگ اسی کو دیکھتے ہیں، اور وہ نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے، اور چیف گیسٹ وہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا وقت اس کے اوپر تب آتا ہے جب وہ چٹا لٹھے کا لباس پہنتا ہے، تو سارا شہر اس کا منہ دیکھنے آتا ہے۔ تو میں نے کہا ان غریب لوگوں سے آج تم نے یہ حق بھی چھین لیا۔ آج مخیر حضرات کو اوپر بٹھایا اور ان کو نیچے بٹھایا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ غریب ہیں، اور کسی کے چہرے کے اوپر میں نے کہا خوشی کے آثار نہیں نظر آ رہے، اداسیاں ہیں، اور اتنے لوگوں کو ان کی غربت کا گواہ بنا رہے ہو۔ ایک دم سکوت طاری ہو گیا حال پر، چونکہ مجھ سے وہ کچھ ایسی باتیں سننا چاہ رہے تھے جس سے ان کو داد ملتی۔ میں نے کہا تمہارے جذبے اپنی جگہ پہ، لیکن کاش کے رات کے اندھیرے میں ان بیٹیوں کے ماں باپ کو تم نے
کچھ پیش کیا ہوتا اور یہ اپنے گھر سے رخصت ہوتی تو عرش والا رب بڑا راضی ہوتا، لیکن برا کرے نمائش کا کہ ہم نے ان بیٹیوں کا تماشا لگا دیا۔ میں ایک شہر میں گیا تو وہاں آج کل وہ پہلے تھا نا عمرے کے ٹکٹ محفل نعت میں، تو آہستہ آہستہ مجمع سمٹ گیا، تو اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جہیز کی پرچیاں نکالی جائیں گی۔ تو اسی سال آپ کے قرب میں ایک جگہ 10 کے 15 جہیز فنڈ تھے، تو مجھے خطاب کرنے کے لیے انہوں نے کہا، تو بڑے شوق سے منتظم محفل نے بتایا کہ 15 بچیوں کا جہیز بھی نکالا جائے گا اور اس پردے کے پیچھے ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتی نہ کرو، تمہارے پاس 100 لوگوں کا کھانا ہے تو 500 لوگوں کو نہ بلاؤ کہ تم قرعہ اندازی کر کے 100 آدمیوں کو کھانا دے دو اور 400 آدمیوں کو کہو کہ تمہارا نام نہیں نکلا۔ تمہارے پاس 100 کا کھانا ہے تو 100 کو ہی پردے سے بلاؤ اور ان کو کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا 10,000 بیٹیاں اس پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں آپ کے بقول، اور آپ ان میں سے چند کو قرعہ اندازی کے ذریعے جہیز فنڈ دے رہے ہیں۔ ہر پرچی پہ 10,000 بیٹی کا دل دھڑکے گا کہ شاید میرے مقدر جاگ پڑے اور غموں کی سیاہ رات ختم ہو گئی، لیکن جب آخری پرچی کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ قرعہ اندازی مکمل ہو گئی، تو کتنی بیٹیاں گھروں میں جب واپس جا رہی ہوں گی تو تم نہیں جانتے ان کے قدم کتنے بوجھل ہوں گے، اور رسول اللہ کا میلاد ہو اور بیٹیاں آنسو بہاتی ہوئی جائیں۔ میں نے کہا تم خوشیاں خریدنے لگے تھے، غم خرید لیے تم نے، خوشیاں بانٹنے لگے تھے، غم بانٹ لیے تم نے۔ تو یہ زیادتی نہ کرو، یہ جو رواج پڑ رہا ہے یہ اپنی نمائش کے لیے، خدا را آگے تم نے عمرے کے ٹکٹ بانٹے، بہت کچھ کیا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور کیا کیا رنگ اپنائے گئے۔ میں نے کہا وہ اچھا تھا، چلو مجھے اس پر بھی بات ہے، لیکن چلو میں نہیں کرتا، لیکن یہ ظلم نہ کیا جائے کہ محافلات میں مجمع اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے وہ غریبوں کی بچیاں بلا کر کے تو 10 کو آپ دے کے باقیوں کو کہیں کہ معذرت ہمارے پاس اتنا ہی تھا۔ تو آپ کے پاس 100 کا کھانا ہے، 100 کا پانی ہے، تو 500 پیاسوں کو نہ بلائیں، 500 بھوکوں کو نہ بلائیں، 100 کو ہی بلا کر کے پردے سے جو ہے وہ ان کی مدد کریں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جہیز فنڈ دینے کی بجائے، یہ جب تک یہ حالات ختم نہیں ہوتے، ہمیں خفیہ طور پہ یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ساری قوم ادھر لگ گئی ہے، تو اس کی بجائے ہمارے علماء کو، ذمہ دار کو، یہ مختلف چینلز کے اوپر یہ جو ٹاکنگ ہوتی ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے اور معاشرے کی تربیت کی جائے کہ بیٹیوں کا رشتہ اس لیے قبول کیا جائے کہ وہ دیندار ہیں، وہ پردے دار ہیں، وہ سگڑ ہیں، وہ پڑھی لکھی ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہیں، یہ معیار بنایا جائے، دولت کو معیار نہ بنایا جائے۔ اس طرح معاشرے پس جائیں گے اور معاشرے کے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور آج اندازہ نہیں ہے ہم کو کہ جس کی بیٹیاں گھر کی دہلیز پہ جوان ہیں اس کی زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے۔ کوٹھے تے چڑھ ویخ فریدا تے گھر کر بلدی اگ، میں جاتا دل دکھی میرا پر دکھی سارا جگ۔ تو پورا معاشرہ اس وقت اس اذیت سے، اس کڑن سے گزر رہا ہے کہ بیٹیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے، اور پھر اگر رشتے مل رہے ہیں تو بیٹے والوں کے نخرے ہی بڑے عجیب ہیں، اور پھر جس طرح وہ بیٹیوں کو، غریبوں کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، تو یہ ایک الگ درد کی اور دکھ کی کہانی ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، دعا کیجئے، کاروبار نہیں ہے، معاشی بحران ہے، مالی پریشانیاں ہیں، بچے کے امتحان سر پہ ہیں، بہت سارے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں، لیکن کوئی نہیں، لوگ حوصلے سے مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ آتے ہیں دعا کے لیے تو بات کرتے ہی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں اور میرا دل بھی قابو میں نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو، بیٹی سسرال میں دکھی ہے، اللہ سکھ دے دے۔ تو
تو میں دعا بھی کرتا ہوں، لیکن میں تنہائی میں جا کے روتا ہوں کہ اس درد کا مداوع کیا ہے، اس دکھ کا علاج کیا ہے، اور معاشرہ تیزی سے اس تکلیف کی طرف بڑھ رہا ہے، اور طلاق کی شرح بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پاس ایک دن ایک صاحب آئے، ساتھ ان کی بیوی تھی، اور میں انہیں جانتا ہوں، عزت دار لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے اپنے عزیز تھے، بیٹیاں اس شخص کی زیادہ ہیں، اپنے عزیزوں میں شادی کر دی، تو اس وقت انہوں نے طے کر لیا کہ کوئی بات نہیں، ہم جہیز نہیں لیتے۔ لیکن وہ باپ بلک بلک کے مجھے کہہ رہا تھا کہ کتنے دنوں سے میری بیٹی گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر واپس نہ آنا جب تک تیرا جہیز پورا نہیں ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کتنا صفاق معاشرہ ہو گیا ہے، اور کتنے کٹھن حالات ہو گئے ہیں۔ تو جب معاشرہ اس کیفیت میں چلے جائے تو پھر انارکی پھیلتی ہے، اور معاشرے پھر قائم نہیں رہتے۔ تو کتنی باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہونے والی بیٹیاں، ان کی سسکیاں، ان کی آہیں اور ان کی چیخیں اس معاشرے کو بے چین کی ہوئی ہیں۔ تو امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کے دکھ بانٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَقُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا یہ بڑی نیکی ہے۔ تو اس وقت غریب کی بیٹیوں کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا۔ اگر کوئی نوجوان اور اگر کوئی سرمایہ دار غریبوں کی بیٹیاں قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان بیٹیوں کی شادیوں کا اہتمام کیا جائے، لیکن یہ مہربانی کی جائے کہ غریبوں کی بچیوں کو نمائش گاہ میں نہ کھڑا کیا جائے، اور ان کی غربت کا تماشا نہ بنایا جائے۔ رات کی تنہائی میں ان کے ماں باپ کی خدمت کی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو عزت سے اٹھا سکیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، جس شخص نے تنہائی میں خیرات کی کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو یہ جو اجتماعی شادیوں کا ماحول ہے، تو اگر اس کو ہم اس میں تبدیل کر لیں کہ غریبوں کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے، تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے، اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ نکلیں جو معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں۔ اور علماء کو منبر و محراب سے زوردار آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو رسم پیدا ہو گئی ہے جہیز کی، اور اس کے بغیر بیٹیاں گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو ختم کیا جائے اور اس کے خلاف عملی جہاد کیا جائے، اور اس کے لیے امیر لوگ نمونہ بنیں۔ غریب لوگ تو نمونہ بن نہیں سکتے، مشکل ہے ان کے لیے، لیکن امیر لوگ اگر نمونہ بنے تو وہ بن سکتے ہیں، اور معاشرے کے اس ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور غریبوں کی بیٹیاں عزت سے اپنے پیا گھر سدھار سکتی ہیں، اور ان کو جو ہے ان کے ماں باپ کو تسکین کی اور چین کی نیند آ سکتی ہے۔ آج میں نے نکاح کے حوالے سے بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن عنوان ادھر چلا گیا چونکہ یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور ہمارے معاشرے کو کاٹ رہا ہے اور توڑ رہا ہے۔ ایک تو گھروں کی دہلیز پہ بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور دوسرا شرع طلاق جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا، صرف دو چار باتیں کہ طلاق اگرچہ مرد کا شرعی حق ہے، اور اگر نباہ نہ ہوتا ہو تو طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حقدار ہوگا۔
جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ امر ہے وہ طلاق ہے، اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے۔ امرأ مردودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے۔ پہلے ہی بڑی مشکل نکاح ہوا تھا، بدصورت تھی، جہیز نہیں لا سکی تھی، تو پہلے بڑی مشکل نکاح ہوا تھا، اب طلاق ہو گئی تو اب تو اور زیادہ امکان مشکل ہو گیا، تو وہ اپنے باپ کی دہلیز پہ بیٹھ گئی۔ آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے چونکہ امکان باقی نہیں ہے، تو اس عورت کو شریعت میں کہتے امرأ مردودہ، لٹائی گئی خاتون۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا، تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی اور رب سے بحث کرے گی کہ میرے مالک تو نہ مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے قبول نہ کیا اور خامن نے دھتکار دیا، یہ ایک بوڑھا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرا پیٹ پالتا رہا، اس کے بڑے گناہ ہوں گے لیکن مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ اللہ سے لڑائی کرے گی، بحث کرے گی، اللہ اکبر، الجھاؤ پیدا کر دے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس خاتون کی سفارش مان کے اس کے بوڑھے باپ کو جنت عطا فرما دے گی۔ اگر طلاق دینا ناگزیر ہو جائے، بہت ضروری ہو جائے طلاق دینا، اور اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر بھی 3 طلاقیں اکٹھی نہ دیں، 1 طلاق دے دیں، اور 1 طلاق دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ 3 مہینے کے بعد عورت فارغ ہے، آگے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لیکن اگر 3 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد اس نے آگے نکاح نہیں کیا تو دوبارہ ان کا پروگرام نکاح کا ہو جاتا ہے، تو پھر واپس آنا آسان ہوتا ہے۔ تو لوگ یکمشت 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر مسئلہ پوچھتے ہیں، تو چونکہ ہمارے یہاں کثرت احناف کی ہے اور واضح احکام جو شریعت کے ہیں وہ 3 اکٹھی طلاقیں اگرچہ ناپسند ہیں لیکن 3 طلاقیں اکٹھی 3 ہی ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے بعد اپنا مسلک بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو ہے وہ ایسے لوگوں سے فتویٰ دیتے ہیں جن کا یہ فتویٰ نہیں ہے، اور ایک عجیب الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ناگزیر ہو جائے طلاق دینا تو پھر بھی 1 طلاق دینی چاہیے۔ جو 3 طلاقوں سے حاصل ہوگا، عورت سے الگ ہونا، وہ 1 طلاق سے ہی حاصل ہوگا، اور 1 طلاق بھی طہر کی حالت میں دینا چاہیے، عالم حیض میں نہیں، چونکہ ان دنوں کے اندر مرد کا رجحان عورت کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے طہر میں طلاق دینے کا حکم دیا ہے اگر کوئی طلاق دینا چاہے۔ لیکن اگر کوئی حیض میں طلاق دے دے تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی، تینوں اکٹھی دے دیں پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ لیکن 1 طلاق اور وہ بھی طہر میں اگر دی جائے، ہاں مہینے کے وقفے کے بعد دی جائے تو پھر بھی موقع موجود ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پہ لوگ 3 طلاقیں اکٹھی دے کے بعد میں پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ طلاق دینے کے بعد پھر پوزیشن سوچ کی اور گمان کی اور ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری باتیں تھیں۔ کار ما آخر شدو آخر ز ما کار